منو سلوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی لاڈلی قوم جس کے لیے آسمان سے کھانا اترتا تھا اور وہ سیر ہو کر کھاتے تھے، آخر ایسا کیا گناہ کر دیا کہ آسمانی رزق ان پر اترنا بند ہو گیا؟ بنی اسرائیل نے منو سلوا کے بدلے کس چیز کی فرمائش کر دی کہ منو سلوا بھی ان سے چھین لیا گیا؟ کیا آج کے زمانے میں بھی منو سلوا اترتا ہے؟ جانیں ان سب سوالات کے جوابات ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ یہ قصہ ہے منو سلوا کا، ایک ایسے کھانے کا جس کا انتظام آسمان کی جانب سے ہوتا تھا۔ یہ قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا۔ اس قوم پر اللہ نے اپنے بے شمار فضل اتارے، بیش بہا نعمتیں عطا کی، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ نعمتوں کا احساس تبھی ہوتا ہے جب وہ چھن جائیں اور دسترس میں نہ رہیں۔ تو کچھ ایسا ہی بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ اس قوم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں اور کرم کو اپنا حق سمجھ کر وصول کیا اور شکر گزاری نہ کی، منو سلوا جیسے رزق کی قدر نہ کی۔ منو سلوا اسی رزق کو کہا جاتا ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے اتارا۔ یہ ایسی خوراک تھی جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ البقرہ کی اس آیت میں کیا گیا ہے۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر منو سلوا اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ صحرائے سینا کے میدان تیہ میں بنی اسرائیل 40 سال بھٹکتے رہے، اور جب انہوں نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا کہ اس جنگل میں ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کیسے ہوگا، تو ان کے کھانے پینے کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور ان کو مشکل سے بچانے کے لیے ان پر آسمانی رزق کی فراوانی کر دی گئی۔ یہاں بے شمار اللہ کے رحم پر پیار آتا ہے کہ ایک طرف ان کو سزا دی کہ صحرا میں بھیج دیا، مگر دوسری جانب ان کے لیے آسمان سے رزق اتارا جو کہ منو سلوا کی شکل میں تھا۔ اکثر لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ منو سلوا ایک ہی کھانے کی کسی چیز کا نام ہے، مگر یہ دو کھانے تھے، من اور سلوا۔ من ایسی شبنمی سی میٹھی گوند نما چیز تھی جو صبح صبح درختوں پر اترتی تھی، جسے یہ جمع کر کے کھا لیتے تھے، اور وہ سفید شہد کی طرح کا حلوہ تھا جو صبح سورج نکلتے ہی درختوں پر اترنا شروع ہو جاتا تھا اور غروب آفتاب تک جاری رہتا تھا۔ ہر شخص وہاں سے اپنی ضرورت کے مطابق اکٹھا کر لیتا، اور کہا جاتا ہے یہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا تھا۔ سلوا ایک پرندہ تھا جسے بٹیر کہا جاتا ہے، جو گوشت کی غذا کے طور پر ان کے لیے عنایت کیا گیا تھا۔ جنوبی ہوائیں چلتی تھیں اور وہاں اس وادی میں یہ پرندے اکٹھے کر دیتی تھیں۔ یہ ان پرندوں کو پکڑ لیتے تھے اور ذبح کر کے کھا لیتے تھے۔ سلوا رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ یہاں ایک خاص حکم کا ذکر بھی ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ وہ اس کھانے کی ذخیرہ اندوزی نہ کریں، کیونکہ یہ روز نازل ہوتا تھا۔ صرف جمعے کے روز انہیں 2 دن کا کھانا جمع کرنے کی اجازت تھی، کیونکہ ہفتے کے روز یہ نازل نہیں ہوتا تھا، اور اس روز شکار پر ممانعت تھی اور ان کو عبادت میں مشغول رہنے کا حکم تھا۔ انسانی فطرت ہے کہ جس کام سے اسے منع کیا گیا ہو وہ وہی کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کو ذخیرہ کرنے سے منع کیا گیا تو انہوں نے الٹ کیا۔ کچھ کمزور عقیدے کے لوگوں کا خیال تھا کہ اگر کل کو یہ رزق نہ اترا تو وہ کیا کھائیں گے، تو انہوں نے منو سلوا جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس نافرمانی کی سزا ان کو یہ ملی کہ وہ گوشت گل سڑ گیا اور منو سلوا اترنا بھی بند ہو گیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کبھی کھانا خراب ہوتا نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی دن سے شروع ہوا تھا۔ 40 سال تک جلا وطنی کے دور میں بنی اسرائیل منو سلوا کھاتے رہے، پھر انہیں اس پر بھی اعتراض ہوا اور انہوں نے آسمانی رزق کو ٹھکراتے ہوئے زمینی رزق کھانے کی فرمائش کر دی۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ بنی اسرائیل کو بغیر مشقت کے کھانا مل رہا تھا، مگر اس قوم نے ایک بار پھر انتہا کر دی اور اس کھانے کی فرمائش کر دی جس کے لیے مشقت کرنا پڑتی۔ پھر بدلے میں انہیں وہ سبھی چیزیں دے کر ان پر ذلت ڈال دی گئی۔ معزز سامعین، کیا آپ کو معلوم ہے
کہ آج کے دور میں بھی آپ من و سلوہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ رزق حلال ہے جس کو آپ محنت سے کماتے ہیں۔ سادہ کھانا چاہے جیسا بھی ہو وہ من و سلوہ ہی ہے اگر وہ حلال طریقے سے کمایا گیا ہے۔ اگر آپ اس سادہ کھانے کے بجائے طرح طرح کے لوازمات کی طرف جائیں گے جس کے لیے حرام کھانا پڑے تو پھر آپ کا من و سلوہ بھی آپ سے چھن جائے گا۔ پھر بنی اسرائیل کی طرح مزے مزے کے پکوان تو کھانے کو ملیں گے مگر حرام کی لذت سے دل سیاہ پڑ جائے گا۔ آپ کا حق حلال سے کمایا گیا سادہ اور تھوڑا سا رزق من و سلوہ ہے، اسے کبھی بھی مت گنوائیے گا۔